اس کی سزا تو یہی بنتی ہے کہ ان کو چوک میں لٹکا دیا جائے تاکہ کوئی دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ کر سکے۔ تو جہاں تک یہ کہوں گا کہ اس کے جو ہے نا سزا میں ہو تو عثمان مرزا نے بہت سخت زیادتی کی ہے اور یہ بہت غلط کام ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ مطلب اسلامی قانون کے مطابق سنسار کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں مبینہ ویڈیو لیک ہونے پر اسلام آباد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے عثمان مرزا نامی مجرم کو گرفتار کیا، اس کے ساتھیوں کے ہمراہ، اور متاثرہ مرد اور عورت تک رسائی حاصل کی۔ اب یہ مجرمان عدالت میں پیش کیے جائیں گے جہاں ان کی سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے کہ یہ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں، اس طرح کے واقعات معاشرے میں روز کیسے رونما ہو رہے ہیں اور ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ فیضان خان۔ فیضان بھائی، یہ جو عثمان مرزا اور اس کے ساتھی جو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ غریب اور امیر کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی سزا تو یہی بنتی ہے کہ ان کو چوک میں لٹکا دیا جائے، اور جیسے ابھی عمران خان نے بھی کہا کہ ایسے شخص کے ساتھ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو نامزد کر دینا چاہیے، نامزد کر کے ان کو چوک میں لٹکا دیا جائے تاکہ دوسرے جو لوگ ان کے پیروکار ہیں وہ اس چیز سے عبرت کھائیں، اور تاکہ پاکستان میں یہ جو کیسز ہیں یہ یہیں پہ رک جائیں۔ بہت شکریہ فیضان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ فردین خان۔ یہ جو حال ہی میں عثمان مرزا والا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو چوک میں لٹکا دینا چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ کر سکے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سلمان شنواری نام ہے۔ سلمان بھائی، یہ جو حال ہی میں واقعہ پیش آیا ہے عثمان مرزا والا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیں، یہ واقعات تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر واقعی طور پہ قانونی طور پہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوتا تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ میں تو یہی سمجھوں گا کہ یار یہاں پہ جو ہے نا قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے، حالانکہ اس کی سزائیں ہیں، قانون میں اس کی سزائیں ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ میں تو پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، متعلقہ اداروں نے بھی ایکشن لیا ہوا ہے، تو میں تو جہاں تک یہ کہوں گا کہ اس کے جو ہے نا سزا میں ہو تو نہیں چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روک تھام کے لیے ایک تو یہ کہ قانون ہونا چاہیے۔ جب تک آپ قانون کے اوپر جو ہے نا، قانون اگر ہے بھی تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے۔ متعلقہ جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پولیس ہو گیا، اس کے علاوہ اور ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس قانون کے اوپر جو ہے عمل درآمد کرائے، سختی سے عمل درآمد کرائے۔ اگر نہیں کریں گے بھائی، یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ تو میڈیا پہ ابھی آیا واقعہ، اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آئے، وائرل یہ پہلا واقعہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر ایکشن تو لیا گیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا ان بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو لڑکا اور لڑکی ہے اس کے ساتھ انصاف ہوگا، اور عثمان مرزا کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں جو ہے نا اس کو سزائے موت ہوگی، سزائے موت سے کم سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عبدالصمد۔ سمد بھائی، یہ جو آئے دن واقعات میں حرص و ہوس کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو جلد سے جلد جو ہے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، اور جو بھی لوگ اس سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں ان کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ یہ معاملات جو ہیں رک سکیں۔ آپ کے نزدیک عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ عثمان مرزا نے بہت سخت زیادتی کی ہے اور یہ بہت غلط کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اس کو چوک میں لٹکا کے اس کو نامزد کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہماری حکومت پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ عثمان مرزا کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں رونما نہ ہو سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ عاقب ضیاء۔ عاقب بھائی، یہ جو معاشرے میں حرص و ہوس بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سر، اس کے لیے تو فرسٹ آف آل اسلامی قانون جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ ہیں تو اسلامی قانون لیکن نافذ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے کورٹ کچہری پولیس اس طریقے سے کام نہیں کرے جس طریقے سے کرنا چاہیے ان کو۔ تو فرسٹ آف آل تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ روک تھام کے لیے جو ہے مطلب پولیس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پولیس کو کردار ادا کرنے کے بعد اس کے بعد دن یہی ہے کہ کورٹ کو جو ہے اپنا کام کرنا چاہیے صحیح طریقے سے، تاکہ اس کے لیے جو ہے نا پراپر ایک کام کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی بھی جو واقعہ ہے ہیرسمنٹ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے تو فرسٹ آف آل تو یہی ہے کہ مطلب اسلامی قانون کے مطابق سنسار کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکیں، کوئی امیر کوئی غریب جو ہے نا
یہ کام نہ کر سکیں، کیونکہ امیروں کے پاس تو پیسہ ہے، اس کو بس یہی ہے کہ پیسوں کی ہوس میں آ کے جو ہے نا یہ کام کر لیتے ہیں. اور شاید آپ نے بیان بھی سنا ہوگا کہ کہہ رہے تھے کہ میں تو 20-25 دن کے اندر جو ہے نا جوڈیشل ہونے کے بعد میں باہر آ جاؤں گا، کیونکہ ان کے پاس فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کیس بھی لڑ سکیں. تو ظاہری بات ہے پولیس کو جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس کو جو ہے نا پراپر ایک سزا مل جائے. تو یہی بہت شکریہ سر. مہربانی. ناظرین، ہمارا مقصد عوام کی رائے کو مقام بالا تک پہنچانا تھا اور انصاف کی آواز کو اور بلند کرنا تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مزمل رشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.